نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور آج سے شروع ہوگا وہ آخری عشرہ ہوگا جو لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، جسے لیلۃ القدر کا عشرہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور آخری عشرہ بھی آج سے شروع ہو جائے سب کا پورا عشرہ اللہ رب العالمین ہمیں عنایت فرما دے. رمضان المبارک کی عشرہ لیلۃ القدر، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں. اللہ نے اس کی فضیلت ہزار مہینوں سے بہتر فرمائی. اللہ نے ہمیں 83 سال کچھ مہینے کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے پورے رمضان کی فضیلت الگ الگ ارشاد فرمائی، شب قدر کی بھی الگ ارشاد فرمائی. جو شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ پہلے یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا. اسلام کے بارے میں 9.5 سال کی عمر تھی ہو سکتا پورا عشرہ اللہ. اگر اس 9.5 سال عبادت بھی کی ہوگی، عبادات کئی سال کی ہوگی جیسے لوگ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے بڑے عبادت کرتے ہیں. اللہ نے اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر فرمائی. وہ لوگ تو بڑے عبادت گزار رہے ہوں گے پر ان کے مرتبے تو ہم سے بہت بلند. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان کی فضیلت اس طریقے سے ان کی عمر شب قدر کی بھی الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی بتایا کہ یہ رات ہے شب قدر کی رات، وہ 1000 مہینوں سے پہلے، یعنی جو آدمی اپنی زندگی میں راتیں ایسی جاگے 9.5 سال کی عمر کتنی سال ہو جائے تو اگر وہ 9.5 سال ہو جائے تو عبادت بھی کی ہوگی. تو آدمی ایک رات جاگ لے تو 83 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو آپ محروم رہتے ہیں اس میں وہ لوگ جو اللہ کی ہر نعمت سے محروم ہو جائے. 4 لوگ ایسے ہیں جس کی شب قدر میں عبادت گزار رہے ہوں، حالانکہ رمضان کے مرتبے کا پورا مہینہ ایسا ہے جس میں جس بندے کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، اس طریقے سے ان کی بندے کے گناہوں کا خاتمہ ہوتا رہتا ہے. جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ شب قدر ہوتے رہتے ہیں اور اس کے درجات سے بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کی نیکیاں بنی رہتی ہیں. جو آدمی لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو اس میں محروم رہ جاتے ہیں. اس مہینے میں اس مہینے کی بات یہ ہے کہ اس میں محروم رہنا ہی ہے اور شب قدر میں محروم رہ جاتے ہیں. اگر تو آدمی ایک رات جاگ لے تو 83 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. شراب پینے والا محروم رہتے ہیں اس میں رمضان میں شراب نہیں چھوڑی، ہر نعمت سے محروم ہو جائے. والدین کا نافرمان 4 لوگ ایسے ہیں اور یہاں پہ شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی. حالانکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایسا ہے حدیث میں جہاں بھی یہ آیا ہے ہوتی رہتی ہے کہ کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، بندے کے گناہوں کا خاتمہ ہوتا رہتا ہے. 4 لوگوں کی 5 لوگوں کی جہاں بھی گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ اس میں ختم ہوتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، والدین کا نافرمانی بڑھتی رہتی ہیں. تو والدین بدنصیب ایسے ہیں جو اس میں بڑی سخت بات ہے. والدین کا نافرمانی کی بات ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں. اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر والدین کا نافرمان ضرور آیا ان حدیثوں میں، جیسا کہ شراب پینے والا. دوسرا تو والدین کا نافرمان رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، جس نے اپنے ماں باپ کا خوب دل دکھایا، والدین کا نافرمان اپنے ماں باپ کی نافرمانی. اور یہاں پہ ہمیں بہت ماں باپ کو لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے اس چیز پہ. خوشی کی خاطر ماں باپ میں جہاں یہ آیا ہے جو اپنی لوگوں کی غرض کی خاطر ماں باپوں کو ٹھکرا دیتا ہو، 4 لوگ اپنی 5 لوگ مفاد کی خاطر اپنے ماں باپوں کو ٹھکرا دیتا ہو، اس میں ایسا نافرمان جو ماں باپوں کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہو، بھلے ہی وہ ماں باپ والدین کا جو نافرمان ہے یہ تو بہت بڑی سخت بات ہے. والدین کا نافرمان میں
ایسا نہیں ہے ماں باپوں کا، بھلے ہی مشرک کیوں نہ ہو، شب قدر میں بھی مشرک ہوں گے تب بھی تمہارے اوپر لازم ہے والدین کا نافرمان ضرور آیا، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تم، تو دوسرا تو والدین کا نافرمان ہے جس کی مغفرت یہ نافرمانی میں داخل ہے، اس نے اپنی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے، نافرمانی کرتا رہتا، اپنے ماں باپوں کو غلط نظر سے دیکھنا یعنی غصے کی نظر سے دیکھنا، خوشی کی خاطر ماں باپ سے دیکھنا یا ایسی نظر سے دیکھنا جس میں اپنے آپ کو غرض کی خاطر اونچا سمجھ رہے اور ماں باپ کو ذلیل سمجھ رہے، جو اپنے ماں باپ کو کہیں لے جانے میں تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نافرمان جو ماں باپوں کی نافرمانی ہی کرتا ایسے لوگوں کی یہ نافرمانی میں داخل ہے یہ ساری باتیں ہو، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کی ایسی دین ہے احترام لازم ہے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپوں کا ارشاد فرمایا مشرک کہ اگر تم ماں کی خدمت کر لو جو ماں کی ماں کے لازم ہے جنت ہے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تم، تمہاری نیک مائیں ہیں اور ان کی تم خدمت کر لو تو تم جنت میں پہنچانی میں داخل ہے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے، جو بہت بڑے تابع ہیں، غلط نظر سے دیکھنا صحابی غصے کی نظر سے دیکھنا یا تکبر کی نظر سے دیکھنا یا ایسی نظر سے دیکھنا جس میں اپنے آپ کو اپنی ماں کو اونچا سمجھ رہے ہو اور ماں باپ کو ذلیل سمجھ رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لے جانے میں وہ شرم محسوس ہوتی ہے، تمہارے دور کوئی دیکھے ایسا آئے گا تو ایسا اس کا نام وہ قرن سے ہوگا، ایسے لوگوں کی یہ نافرمانی میں داخل ہے یہ ساری باتیں، وہ اپنے ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کی ایسی دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کون کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ان جنت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مائیں اور وہ جب بھی نہیں پہنچتے مائیں ہیں حضرت عمر کی خدمت کر لو سے جنت میں پہنچ جاؤ گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر بھی جو بہت بڑے تابع ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھے وہ کہ وہ جب وہ آئے لیکن وہ ملاقات سے دعا کرا لیں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے وہ بھی دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایسا آئے گا اس کا نام حضرت عمر سے ہوگا، ایسے پوچھتے رہتے اویس نام ہوگا اس کا، وہ اپنے ماں کی اس سے تم جو بھی دعا کرا ایک مرتبہ وہ آگے چلو بیٹھو ہمارے لیے دعا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے حالانکہ حضرت عمر میرے لیے صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر وہ جب بھی نہیں پہنچ سکتے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری دنیا بھر سے ایسے مقام حضرت کی وجہ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ماں باپوں کو نافرمان بھی کہ وہ جب رمضان آئے تو اپنی ماں کو مدد نہیں کرا سکتا، وہ بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اور جو رشتے داروں کو ضرور قبول ہوتی ہے تعلق کرنے والے ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے پوچھتے رہتے تھے کسی کے رشتوں کو قافلے آتے ہوں اور کسی سے توڑ بھی دیتے ہوں، ایک مرتبہ وہ آگے چلو بیٹھو ہمارے لیے دنیا کے مفاد یا اپنے گھمنڈ یا اپنے تکبر یا اپنے میرے لیے دعا کرو، اپنی طاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر گئے، تیری کیا حیثیت ہے میرے آگے تو آگے چلا آتا میرے لیے دعا کرو، تیری کیا اوقات ہے میرے آگے، ارے میں ایسے ایسے مقام کس کی وجہ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو یہ اس طریقے سے کسی کے دل کو دکھانا اس سے رشتوں کو توڑنا یا کسی کے رشتوں کو توڑوا دینا، ماں باپوں کو نافرمان بھی کسی کے رشتوں کو توڑوا دیتا ہے آدمی کو وہ بھی اسی میں داخل ہوتا ہے کہ رشتے دار رہ جاتا ہے قطع تعلق کرنے والا اور جو رشتے ناطوں کو توڑنے والے ہوں قطع تعلق کرنے والے ہوں، تو یہ بھی جو رشتے ناطوں کو توڑوا دیتے ہیں وہ بھی رمضان مبارک کے رشتوں کو توڑوا بھی دیتے ہوں اور بہت سے توڑ بھی دیتے ہوں، دوستوں میں جدائی کروا دیتے ہیں، وجہ سے خاندانوں میں مفاد دیتے ہیں یا اپنے گھمنڈ یا اپنے مثالیں ہیں مثالیں نہیں بلکہ میں نے خود دیکھا ہے کی وجہ سے، میں نے خود تیری کیا حیثیت ہے میرے آگے تو آگے رشتے داروں میں تیری کیا اوقات ہے میرے خاص ہوتے ہیں بالکل خاص وہ لوگ ڈلوا دیتے ہیں حیثیت رہی اور ایسی پھوٹ ڈلوا یہ اس طریقے سے کسی کے دل کو دکھانا ایسا دشمن کے توڑنا کوئی ایسا لگتا ہے کہ کبھی ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا یا کسی کے رشتوں کو جب توڑوا دیتا ہے آدمی تو وہ بھی اسی بھائی جیسا رشتہ رہا رشتے داروں کو توڑنے والا اس میں بھی انہوں نے قطع تعلق کرنے والا یا کرانے والا دونوں اسی میں برباد ہوتے چلے گئے، تو جنگیں ہو رشتے ناطوں کو توڑوا دیتے ہیں لڑائیوں رمضان مبارک میں بھی دیتے رہے بہت سے ہوتے ہیں کو توڑنے والے بھی لڑائی کروا دیتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے رمضان مبارک جیسے باغات مثالیں ہیں مثالیں نہیں بلکہ میں نے خود دیکھا ہے بغض رکھنے والے میں نے خود دیکھا ہے بغض رکھتے ہیں جو رشتے داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے بہت خاص ہوتے ہیں بالکل خاص وہ لوگ ڈلوا دیتے ہیں اور ایسی پھوٹ ڈلوا سلام ہو دشمن سلام دیتے ایک دوسرے کا بیمار ہو ایسا دشمن کے ہمیشہ کوئی ایسا لگتا ہے کبھی ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا وہ کرو لیکن بغض رکھو اس سے نفرت رکھو بھائی کا رشتہ بھائی جیسا رشتہ رہا فرمایا
کہ رمضان مبارک جیسے بابرکت خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا دی اور اسی طریقے سے لڑائی برباد ہوتے چلے گئے، بغض رکھنا، جنگیں ہوتی نہیں ان میں، ایک دوسرے کو لڑائی سمجھنا، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، اپنے سے کم تر سمجھنا، سوچنا ہم تو اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، رمضان مبارک ایسے بن گئے، ارے یہ تو نماز پڑھتا نہیں، یہ تو بہت بیکار آدمی ہے، ایک ہے بغض، یہ تو بہت ذلیل آدمی ہے، یہ تو جہنمی آدمی، اپنے آپ سے فیصلے کر لیے ہم نے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، یا دوسرے کی نگاہ، یا دوسرے کے جسم، یا دوسرے کی چال کو دیکھنا کہ ہم نے اپنے دماغ سے فیصلہ کر دیا، سلام کرو، دیکھو بیمار ہو جاؤ، کمی نہ کم دکھا رہا ہے، ضرورت ہو پوری نہ زیادہ دماغ میں یہ چل رہا، اپنے فیصلے سنا دیے، ہم نفرت رکھو، ہم جج بن گئے، اللہ نے اپنے فیصلہ اپنا سنا دیا، اس کی فرمایا، اس کی رمضان مبارک جیسے بابرکت یہ کہہ دیا کہ یہ بیکار ہے، اس نے وہاں پہ جا کے یہ کہا، پتہ نہیں یہ کہا کہ نہیں کہا، پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا نیت سمجھنا، ہم نے فیصلے کر دیے، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، ہماری چغلی کی، اپنے سے کم تر سمجھنا، ہماری برائی کی، اس نے وہاں جا کے ہمارے بارے میں یہ کہا، ہمارے بارے میں پتہ کچھ نہیں، یہ تو نماز پڑھتا نہیں، یہ تو بہت بیکار، یہ ہم نے جو فیصلے کر دیے بہت ذلیل آدمی ہے، جہنمی آدمی، اگر ہم اس سے اپنے آپ سے فیصلے کر لیے، ہم کناہ نہ رکھتے، اگر اس سے ہم نفرت نہ کرتے، ہمارے دل میں خیال ہی نہیں، دوسرے کی چال کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال ہی نہ سے خیال کیا، یہ تو دیکھو کتنا ایسے لوگ بھی جو یہ دوسرے کے بارے میں فیصلے یہ چل رہا، اپنے فیصلے سنا دیے ہم جج بن گئے، ہم نے اپنے فیصلہ قرآن سنا دیا، اس کی مخالف تم لوگوں کے فیصلے کرو، تم لوگوں سے اس طریقے سے باتیں کرو، اس نے وہاں پہ جا کے کہا، پتہ نہیں یہ کہا کہ نہیں کہا، پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا حیثیت نہیں کہ ہم نے فیصلے کر دیے، اس نے وہاں جا کے کوئی حق نہیں دیا اللہ رب العالمین، اس نے وہاں جا کے ہماری برائی کی، اس نے وہاں جا کے ہمارے بارے میں یہ کہا، اس کو آدمی اگر یہ سمجھتا ہے بظاہر کسی کو گناہ گار دیکھتا ہے، یہ ہم نے جو فیصلے کر دیے یہ اسی میں داخل ہے، اگر ہم اس سے بغض نہ رکھتے، ہو سکتا ہے وہ کناہ نہ رکھتے، اگر اس سے ہم نفرت نہ کرتے تو ہمارے دل میں خیال ہی نہ پسند آ جائے، ہمارے دل میں یہ خیال ہی نہ آتے، ایسے خیال بھی نہ آتے، تمہاری پکڑ ہو جائے اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بھی جو یہ دوسرے کے بارے میں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حاکم بنا کر کے نہیں بھیجا ہے دنیا میں کہ تم لوگوں کو ہمارے نفرتوں کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے فیصلے کریں کہ تم لوگوں سے اس طریقے سے بغض رکھتے ہیں، جو رشتہ وہ بھی رمضان مبارک جو تعلق اللہ نے بنا دیا جنت میں نہیں جانے کی کوئی حیثیت نہیں کہ اسے توڑ دے، ان چار لوگوں اس کو کوئی حق نہیں دیا اللہ رب العالمین نے کہ میرے باقی سب کے اللہ رب العالمین جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بظاہر اللہ رب العالمین سمجھتا ہے تو اس سے فیصلے نہ کرو کہ یہ جہنمی ہے، تو ہمیں ان چار چیزوں سے تو بچنا بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، ہمیں ان چار چیزوں سے اپنے دل کو صاف پسند رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کو کسی کے رشتے نہیں توڑنے، ہمیں کسی سے رشتہ ہو جائے اس وجہ سے کہ تم نے اس کے بارے میں کسی کو لڑانا نہیں ہے آپس میں، کسی سے تو یہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہے کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، تو ہمارے اپنے ماں باپ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے ماں باپ کو بغض رکھتے ہیں، ہم ان رشتے داروں میں وہ بھی رمضان مبارک کے تو ہم کتنے دن کی زندگی جائیں گے، مغفرت نہیں ہوگی، ان چار لوگوں کے علاوہ 1000 سال جی لیں گے، باقی سب کے اللہ رب العالمین جو بھی مریں گے جو بھی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم 1000 سال جی لیں گے، رب العالمین 1000 سال کے بعد تو مریں گے، رب کے سامنے تو کھڑا ہونا پڑے گا، تو ہمیں ان چار چیزوں سے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، پھر کیا ہوگا، ہمیں جتنا چاہے اپنے دل کو صاف کر لے رکھنا ہے، جتنی چاہے نیکیاں کرنی، کسی کے رشتے نہیں توڑنے چاہے، جس سے چاہے محبت بھی نہیں توڑنا ہے، جتنے چاہے اپنے محلات بنا لیں آپس میں، جتنے چاہے اپنی بلڈنگ بنا لیں، جتنے چاہے دونوں ماں والے کی نافرمانی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ضرور ہے، اپنے ماں باپ کو دل کو کھانا ہے، اگر ہم اور اس کے جو عمل ہوں گے انہی عمل کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، جو نیت سے جس نیت سے کریں گے تو ہم کتنے دن کی زندگی جئیں گے، کتنے دن کی زندگی، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو کتنے دن، 1000 سال کے بعد تو مریں گے، کتنے دن ہم زندگی، ہم یہ کیا سمجھتے ہیں 1000 سال کی نافرمانی کرتے ہیں، 1000 سال کے بعد تو مریں گے، رب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، لوگ ہمیں نہیں دیکھتے تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہوگا، لوگ ہم جتنا چاہے جتنی اللہ سے ہم کر لے، جتنی چاہے اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، جتنی چاہے جس سے چاہے محبت دیکھ رہا ہے، محنت کیے، جتنے چاہے اپنے محراب بنا لے، بندہ گناہ کرتا ہے، جتنے چاہے اپنی بلڈنگ بنا لے، جتنے چاہے دولت کما لے، ایک اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے محنت دے، میں اسے پکڑے گی اسے نگل جاؤں، اور اس کے جو عمل ہوں گے انہی عمل کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا کرتے ہیں، تو سمندر کا پانی اللہ رب العالمین سمندر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے محنت دے کہ میں ان سب کو غرق کر دوں، ڈبو دوں، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتنے دن ہم نے ضرورت نہیں ہے، توبہ کا انتظار کرتا ہوں، جب بھی یہ توبہ کرتے ہیں میں نہیں دیکھتا، لوگ ہمیں نہیں دیکھتے تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، ختم فرما دوں،
لوگ ہم میرے لوگ اللہ رب العالمین اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، سب کچھ کرتا ہے اللہ رب العالمین ذرا ذرا سے ہمارے عمل پر دیکھ رہا ہے ہمارے دیے لیکن یہ ہم ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے جس حصے پہ وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے ساری سال مہلت دے پورا سال نماز نہیں پڑھی ہم نے نکل جاؤں رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نماز جب بندے گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ سمندر کہتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے کہ میں ان کو غرق کر دوں معاف فرما دیتا ہے چل میرے بندے نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی میں نے معاف فرما دیے ابھی آئندہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نہیں یہ میرا بندہ ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں حالانکہ جانتا ہے کہ یہ توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف حالانکہ اگر دیکھا جائے 2 نمبر والی توبہ ہے تو میرے بھائی اللہ ایک نمبر والی ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے 1 نمبر والی توبہ ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں پھر یا اللہ میں گناہ کروں گا ہی نہیں یا اللہ میں نماز کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں اور اس کا ارادہ بھی مضبوط ہو کہ چھوڑے گا ہی نہیں ساری جب وہ نماز رمضان کے بعد میں جب نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ یہ سوچ رہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا نہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے مجھے لیکن اللہ رب العالمین چھوڑنا ہی نہیں ہے گناہ تو اب کرنے ہی نہیں ہے فلاں گناہ سے میں نے توبہ کر لیا اب کرنا ہی نہیں ہے گناہ مجھے میرے بندے نے چوری سے میرے گناہوں سے توبہ کر لی میں نے معاف فرما دی نہیں ہے جھوٹ سے میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نماز پڑھے گا ایک نمبر کی اللہ رب العالمین حالانکہ جانتا ہے پڑھے گا کہ نہیں آدمی توبہ تو کر لیتا ہے بعد حالانکہ موقع ملتا ہے 2 نمبر والی توبہ ہے اسی کو کہتے ہیں موقع میں چھوڑ والی 1 نمبر والی نہیں آدمی توبہ کر لیتا ہے 1 نمبر والی توبہ وہ اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ یا اللہ میں کروں گا ہی نہیں یا اللہ میں نماز موقع چھوڑوں گا ہی نہیں حالانکہ توبہ کا مطلب ارادہ بھی مضبوط موقع چھوڑے گا استغفار کرتے ہوئے جب وہ نماز رمضان کے بعد میں نماز میں وعدہ کیا اسے تو یہ سوچ لگا میں نے اللہ سے وعدہ کیا حالانکہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں نماز کو تب چھوڑنا ہی نہیں ہے گناہ تو اب کرنا ہی نہیں ہے گناہ سے میں نے توبہ کر لی اب کرنا ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے چوری سے میں نے توبہ کر لی ہے اب تو مجھے چوری کرنی نہیں ہے جھوٹ سے میں نے توبہ کر لی اللہ رب العالمین چھوڑنا ہی نہیں ہے ہماری مغفرت ایک تو 1 نمبر کی اور ہم جو ہے گناہ کرتے کرتے ایک ہوتی ہے کہ آدمی توبہ تو کر لیتا ہے مگر جیسے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں کہتے ہیں موقع پہ ثواب ہے آدمی توبہ کر لیتا ہے اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرض ادا کرتا ہے حالانکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے موقع ملے پھر استغفار فرض ہم نے ادا کیا جاؤ 70 نماز اللہ رب العالمین سے جو تم نے وعدہ کیا اسے پورا کرو اس میں جو ثواب ملے گا اللہ رب العالمین 70 فرض نمازوں کا قبول فرما لیتا ہے اتنا ایک فرض نماز میں مل جاتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور جو ہم اللہ رب العالمین کرتے ہیں تو یہ فرض کے برابر ثواب ملتا ہے معاف فرما تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب بڑھا دیا اور جو ہے گناہ کرتے بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں بڑے شیطان جن کے ذریعے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں ایک وہ شیطان اور ایک اپنا نفس جس طریقے سے شیطان بڑے بڑے شیطانات زیادہ ثواب ملتا ہے فرما دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اس میں پھر بھی آدمی اپنے نفس کی وجہ سے فرض نمازوں کے برابر یعنی غیر رمضان میں 70 فرض ہم نے ادا عادت کی وجہ سے گناہ 70 نمازیں پڑھی تو اس کا عذاب بھی ایسا ہی ہوا اس میں جو ثواب ملا ہے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور اللہ سے اتنا ایک فرض نماز کا مل جاتا ہے مبارک کا مہینہ چاہیے تھا ہمیں کہ ایک نماز اس میں جو ہے ہمارا تو اللہ کی نافرمانی میں برابر ثواب ان کا ملتا ہے اب آخری اشر تو اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب تو ایسے بڑھا دیا جو اعتکاف اور جو سنت بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں بڑے شیطان جن کے ذریعے سے آدمی بڑے گناہوں تک پہنچ جاتا ہے یعنی پورے ایک وہ شیطان اور ایک اپنا نفس سب گناہگار تو شیطان بڑے شیطانوں کو سے بچ رہے ہیں کسی نے نہیں کیا تو بولنے والے پورے گناہگار گناہ کروا تو یہ جو شروع ہوتا ہے یہ آدمی اپنے نفس کی وجہ سے 20 میں ایک سال تک اس نے کیا عصر کے بعد عادت کی وجہ سے مغرب سے پہلے ہو جانا چاہیے تو اس کا عذاب مغرب کے بعد اگر آئے گا آدمی کوئی مسجد میں بھائی ہمیں جو ہے گناہوں سے بھی پھر وہ اعتکاف اور اللہ سنت والا اعتکاف وہ نہیں رہتا یہ رمضان مبارک کا مہینہ چاہیے تھا ہمیں کہ یہ ہو جاتا اب اس میں جو ہے ہمارا اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے یہ سنت ہوتا ہے اب آخری اشرف نہیں ہونے والا ہے واجب وہ ہوتا ہے جس میں عادت مانی جاتی ہے جو اعتکاف طریقے سے سنت کام اگر ہو گیا تو میں 10 دن سنت یہ واجب اب آیا کرواتا ہے یعنی یا اگر کسی نے منت ساری آدمی نے کر لیا میری فلاں بیماری اگر میرے بچے کی یا میرے ہم سے بچ جائیں گے یا کسی نے نہیں کیا بیماری والے ہو جائے گا تو میں رمضان تو یہ جو شروع ہوتا ہے یہ آج جیسے 20 تاریخ ہے 20 میں روزہ ہے تو عصر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے ہو جانا چاہیے اعتکاف فرمایا مغرب کے بعد اگر آیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کر لوں نہیں فرما پائے تو پھر وہ اعتکاف پھر وہ شوال کے مہینے وہ نہیں رہتا رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے نفل میں ہو جاتا ہے وہ نفلی اعتکاف فرما
ایک تو واجب ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوتا ہے تو سفر کی نفلی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے جس میں منت مانی جاتی ہے، فرمائے جس طریقے سے آپ نے کہا میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن یہ واجب ہے، آپ 10 دن اور آخری سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اگر کسی نے منت مانگی کہ میری فلاں بیماری ہے کے بعد بچی ہوئی دنیا سے چلی گئی اولاد کی یا رمضان کے بعد سوال ہو جائے تو میں رمضان مبارک کے 10 دنوں بچے کے بیچ میں تو جو رمضان آئے گا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ اگر اسے سنت والا اعتکاف کرنا ہے تو آپ عصر کے بعد آئیے، مطلب ایسا ہوگا کہ آپ عصر کی نماز پڑھیے، اسی وجہ سے وہیں آپ نہیں فرما پائیں تو عصر میں شوال کے آپ وہیں رہیے، پھر نہ جائیے۔ رمضان سنت والا اعتکاف ہے اس میں 10 دن کا آپ نے تمام ہونے والوں کی طرف سے ہے یہ ایسے یہ حضرت آپ کی مغرب ہو گئی پھر یہ نفل ہو جائے گا، آپ پھر وہ ایک مناسبہ اعتکاف نہیں فرمائے آپ کو 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے اور یہ زیادہ تر لوگوں پر آخری سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمائے اور حضرت علیہ وسلم کسی کام کے بعد رخصت ہو گئے دنیا سے چلے گئے، وہی بیٹھ جاتا رمضان کے بعد شوال تین چار مہینے بعد بچے تھے بیچ میں تو رمضان کے اللہ رب العالمین جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے اگر اسے سنت والا اعتکاف کرنا ہے جنازے میں آپ عصر کے بعد آنے بعد سب سے بہتر بات یہ ہے عصر کی نماز پڑھیے اور کوئی بھی نیک کام نہیں کر جانا جیسے باہر جانے والے میں کوئی آپ وہیں آیا پھر نہ جا سکتا، یہ سنت والا اعتکاف کو کفایہ ہے۔ ہاں اگر دیکھیے بہت سے اعتکاف کرنے والے ایسے میں نے دیکھے ہیں اور اگر آپ کو مغرب ہو گئی تو پھر یہ جیسے ہم یہاں سے نکلے وہی گناہ سب پہ لازم آئے، یہاں پہ اندر تو ہے نہیں آپ کو 10 دن کا باہر کرنا، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ زیادہ تر لوگ باتیں کرنے لگے کسی بوڑھا ہوتا ہے چار عادت والا ڈھال لیتے ہیں جہاں اس نے بیڑی پی وہ تو فاسد ہو جاتا ہے، وہی بیٹھ جاتا ہے اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے اعتکاف ہی نہیں رہتا، کسی سے بہتر یہی عبادت کرتے ہیں اور جہاں کسی سے بات کرنے سے اللہ رب العالمین جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے پھر کیا فائدہ، بہت زیادہ عبادت ہوگا ثواب، جنازے میں نہیں جا سکتا اس یہ آیا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بھی نیک کام نہیں کروانا فرمایا باہر جانے اگر جیسے ابھی مسجد کی حیات نہیں کر سکتا اب اس کا کسی کو جانا کسی کو ہاں اگر دیکھیے بہت سے اگر باہر سے راستہ سے باہر دیکھے ہیں فرمایا اگر کوئی زیادہ ضرورت ہے جیسے یہاں سے نکلے شرعی ضرورت ہے یہاں پہ اندر تو ہے نہیں طبیعی ضرورت یا شرعی ضرورت وہ حاجت بھی پوری اگر ہو اس نے کہا جا سکتا ہے بیٹھے بات کرنے میں ورنہ نہیں جا سکتا ورنہ جیسے ہی نکلے گا فالتو کے کام بیڑی پی تو وہ تو فاسد ہو جاتا ہے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اس کے اعتکاف ہی نہیں رہتا تو ہمیں اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہے کہ جب اعتکاف کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم ایک ہی کیا فائدہ ایسے اعتکاف سے مسجد کا خارج حصے میں جانے سے بھی اعتکاف یہ آیا ہے بغیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے اگر تم فرمایا کہ اگر جیسے ابھی مسجد بیت الخلا باہر ہے یا اب اس کا اوپر جانا کسی کو یا ہے ہی نہیں اوپر سے اگر باہر سے راستہ باہر سے نہیں تو اگر نہانا جب ہی نہانا زیادہ ضرورت ہے تو واجب ہو شرعی ضرورت ہے واجب والا غسل سے باہر جا سکتے ورنہ نہیں جا سکتے اگر ہو تو آدمی جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے تبھی جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتا ورنہ جیسے ہی نکلے ہم فالتو کے کام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں انہیں پہ عمل فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے رمضان مبارک کا مہینہ تو ہمیں اللہ سے ہی گزر گیا ہمارا اور جب اعتکاف کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ ایک ہی جگہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کا خارج تو میں نے جانے سے یہ دیکھا ہو جاتا ہے بغیر وہ نماز پڑھنے آئے رمضانوں میں تو اگر جیسے دیکھنے کو مل جاتی ہے خلا باہر ہے یا نہانے کا جواڑ باہر ہے تکبر یا ہے ہی دیکھنے کو مل جائے لوگوں کے ساتھ پڑے گا تو اگر نہانا جب ہی نہانا واجب ہو جائے غسل واجب نہیں آئے اب وہ لوگوں میں واجب والا غسل ہی سے باہر جا سکتے ورنہ نہیں جا سکتے ذرا سی بھی کوئی چیز ان کے اگر ضرورت ہے تبھی جا سکتے ہیں ضرورت شرعیہ صفوں کے اندر کھڑے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں انہیں پہ عمل کرنا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسے ہی گزر گیا ہمارا وہ 20 دن تو گزر گئے کسی کوئی کھڑا ہو تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نرم کا مطلب یہ ہے کہ بڑے آسانی سے کوئی آ جائے اسے جگہ دے دو لیکن جب وہ نماز پڑھنے آئے تو اب ان کی جو ہے جگہ نہیں جا پکڑے دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ اللہ کا گھر ہے ہمارا گھر نہیں دیکھنے کو مل جائے لوگوں کے ساتھ آپ بندہ جب آتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کا گھر کا دنیا میں وہ اب وہ لوگوں میں اب انہیں ذرا تکلیف بنا دی نہیں پڑے گی ذرا سی مرضی اپنے گھر میں چلائیے مرضی کے مسجد میں آ کے اپنی مرضی چلا رہے ہیں صفوں کے اندر کھڑے ہوں تو کھڑے ہو پا رہے اچھی طریقے سے ادھر ادھر کیے جا رہے ادھر ادھر ہو جاؤ
حالانکہ آپ تکلیف کیا ہے صفحے تو بنائے سارے کھڑا ہوا کر تو اپنے کوئی اگر پیچھے سے آ رہا ہے بھائی تھوڑا سا ادھر ہو جائے جگہ ہو جائے گی کھڑا ہو تو اس کو جگہ دے دو نرم کا مطلب تکلیف کیا ہے آسانی سے کوئی آ جائے اسے جگہ دے تمہارے لیے فائدہ مند ہے ایسا نہیں اکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کے اندر جو خلا رہتا ہے جو جگہ رہتی ہے دیکھیے یہ اللہ کا اگر ایسی جگہ پائی جاتی ہے تو شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے آپ بندہ جب آتا ہے وہ اللہ کے گھر میں دلوں میں اختلاف پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ کے گھر کا جو نیم ہے وہ اس لیے دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خنجر مارا تو وہ جو اب اپنی مرضی مارنے والا پہلے ہی جا کے چھپ گیا تھا اب مسجد میں آ کر اپنی مرضی چلا نماز سے پہلے ہی جب کوئی تھانے نہیں صحیح طریقے سے کھڑے ہو پا رہے پہلے ہی جا ادھر ادھر زیادہ تھوڑے بہت چراغ جو تو اس میں تکلیف کیا ہے سفید بنائے جا گیا کوئی اگر جب اس نے خنجر مارا ہے نماز کے دوران ہو جائے گی حضرت عمر جگہ دے دو اس میں تکلیف کیا ہے اس نے سوچا کہ بھاگ جاؤں ہمارے جیسے فائدے پار جاتا کہیں اسے تکلیف ہی نہ ہوتی نے ارشاد فرمایا صفوں کے اندر جو خلا رہتا ہے مسجدوں میں جو جگہ رہتی ہے صفے لگاتے ہیں جتنا اگر ایسی جگہ پائی جاتی ہے شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے اور ان کے دلوں میں خلط جاتی ہے یعنی دلوں میں اختلاف پیدا فرما دیتا ہے نارمل انسان تھا اس لیے دیکھیے لیکن صحابہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو خنجر مارا ایسی صفے مضبوط تو وہ جو خنجر مارنے والا تھا جب اس نے سوچا حالانکہ اس کے چکر میں وہ نماز سے پہلے ہی کوئی تھا نہیں مسجد اور زخمی بھی ہوئے پہلے ہی جا کے پہلے اندھیر نہیں پائے تو زیادہ نے سوچا اب تو نکل ہی نہیں پائے انہوں نے خود ہی مار لیا وہ ممبر کے پیچھے چھپ گیا اگر وہ نکلنے اور جب اس نے خنجر مارا ہے نماز کے دوران کرتا کیوں اتنا مارتا ترنت سیدھا بھاگ چلا جاتا اس نے سوچا کہ بھاگ جاؤں دیکھا ہمارے جیسے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے کہیں اسے تکلیف ہی نہ ہوتی بھاگنے میں یہ تھی صفحے جیسے ہم لوگ یہ لگاتے ہیں اپنی مسجدوں میں ہمارے اور آپ نے سفید ہم خلا چھوڑ دیں تو وہ ذرا سا بھی پار ہو جاتا کہ ہلچل ہو جائے تو سارے ہمارے بہن اور انسان ہی نارمل انسان دیکھیے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے صحابہ سلام جہاں سلام پورا نہیں ہو پاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا پورا نہیں کر پایا جب اس نے سوچا حالانکہ چکر میں کئی صحابی کیوں ادھر مچا رہے ہو بچوں سے زخمی بھی وہ یہی انتظار کرتا ہے کب سلام نہیں پائے اس نے سوچا اب تو نکل ہی نہیں پائیں یہی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کی ذرا سے نکلنے کی ذرا سے بھی کہیں سے راستہ کبھی کبھی پرانی سلام نہیں کرتا کیوں اتنوں کو مارتا پڑھنا شروع ہو جاتے بچوں ترنت سیدھا بھاگ چلا یا کوئی بھی ہو جو جب اس نے دیکھا ایک دو کو مارنے پہ کوئی راستہ نہیں مل رہا یہ تو ہماری نمازوں کی حال ہے اللہ رب العالمین نے یہ صفوں کی مضبوط فرمائے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں جس سے اللہ راضی ہے ہلچل ہو جائے تو سارے کے سارے ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنی ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سلام جہاں کرتا ہے سلام پورا نہیں ہو پاتا سلام تلاوت کے اہتمام کریں استغفار کریں کثرت سے استغفار کریں بولنا شروع ہو جائے اور اپنے گناہ ابھی کیوں ادھر مچا رہے ہو سکتا ہے اللہ رمضان کرتا ہے کب سلام پھر کب ایسے ہیں کب رمضان نہیں ملے ہو سکتا ہے یہی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے نہیں ملا جہاں اس رمضان سے نکال کے سلام دے رہے کبھی کبھی پورا بھی سلام نہیں بولنا شروع ہو جاتا ہے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ بچے سال یا کوئی بھی ہو سال نہیں ہے تو بھائی یہ حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو ہماری نمازوں کے حال ہیں یہ سال ہم روزہ اللہ رب العالمین ہماری سال اللہ رب العالمین ہمیں یہ روزہ رمضان ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں جس سے اللہ راضی نہ ملے تو ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنی ہے اور جو شب قدر اور تلاوت جا کے زیادہ اہتمام کریں تلاوت میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں استغفار کریں ایسے کثرت سے استغفار کریں ویسے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے ہو سکتا ہے اگلا رمضان نہ ملے کہ اللہ رب العالمین بہت ایسے ہیں کہ اگلا رمضان نہیں ملے ہو سکتا ہے نہ ملے اللہ رب العالمین نہیں ملا پچھلے رمضان میں تھے کچھ لوگ تھے بہت سے تھے جا کے پوچھو محلوں میں ہم نے پوچھا کچھ لوگ پچھلی سال تو تھے لیکن اس سال نہیں ہے تو بھائی یہ حال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے یہ سال ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس سال اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ روزہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا اور اگلے سال کو ہو سکتا ہے نہ ملے تو ہمیں کوشش کرنی ہے اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار کرتے رہیں اور تلاوت کرتے رہیں جو قرآن پڑھا ہوا ہے تلاوت میں کمی نہ کریں تلاوت خوب کریں اور ویسے قرآن کریم کی تلاوت تو ویسے بھی غیر رمضان میں خوب کرنی چاہیے تاکہ قرآن ہمارا کل سفارشی بن جائے کہ اللہ رب العالمین سے میری خوب تلاوت کی اسی مغفرت فرما دے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.